ساؤنڈ بائٹس آتی تھی، ہمارے تک بھی باتیں پہنچتی تھی کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یا وہ بات کرنا بند کر دیں، یا سیاست چھوڑ دیں۔ یہ کس مقصد کے لیے کر رہے تھے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔ آج وہ آپ لوگوں کے لیے قید میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے قید میں رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن میں اس قسم کا یہ جو چھوٹی سی ایک مافیا ہے، ان کی جو نظام انہوں نے باہر بنایا ہوا ہے ظلم کا، یہ میں نہیں قبول کروں گا۔ عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے، پھر سے دہرایا ہے کہ میں نے صرف 2 دفعہ آپ قوم کو کال دی ہے۔ ایک میں نے 8 تاریخ کو کال دی تھی اور 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے نکلے تھے۔ آپ کو پہچان ہو گئی تھی کہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس دن آپ نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک باشعور قوم ہیں، آپ نے قوم بن کر نکلے ہیں۔ اور اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 فروری کو آپ کا ووٹ آپ سے چھین لیا گیا، آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا، آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی۔ اب اگلا کیا قدم اٹھانا ہے؟ آپ کو خود اٹھانا ہے۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے ووٹ ڈالا تھا تب بھی عمران خان جیل میں تھے، لیکن اب اس جو آپ کی آزادی دوبارہ چھینی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو 24 تاریخ کو نکلنا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں، لیکن کبھی آزادی میری قربانی سے نہیں آئے گی۔ آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنا حق مانگیں گے، اور آپ جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی، جب تک آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کی جاتی، تب تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا۔ 24 تاریخ ایک بڑا اہم دن ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں یہ میں دوسری کال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ فائنل کال ہے۔ آپ نے 24 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا، کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے۔ جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائزیسا کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا، اور عامر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور عامر فاروق 1 گھنٹے میں، یہ دیکھیں کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یہ احتجاج نہیں ہو سکتا۔ عامر فاروق آئین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عامر فاروق اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے۔ عامر فاروق کا کام تھا آئین کا تحفظ دینا۔ عامر فاروق اس وقت غیر آئینی بات کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے 24 تاریخ انشاءاللہ سب نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد آ کے پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ یہی عمران خان کا پیغام تھا۔ اس کے بعد عمران خان کا پیغام ہم تو نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ 30 منگل تک عمران خان کی کوئی کورٹ ڈیٹ نہیں ہے۔ مہربانی۔ عمران خان صاحب کو آج بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور اسلام آباد کے احتجاج کی کال کے اوپر۔ دیکھیں عامر فاروق نے کیا ہے۔ عامر فاروق وہ شخص ہے جس کے آگے وہ کیسز عمران خان کے اگر وہ کیسز میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا نا، عامر فاروق ڈھونڈ کے نکال رہا تھا کسی طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ اور عمران خان کہتے ہیں میں جوڈیشل کمیشن اس کے خلاف جانا ہے۔ قاضی فائزیسا کو بھی کہتے تھے اور اس کو بھی کہتے ہیں، اور کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ عامر فاروق کا کیا
काम है और उसको क्या काम सौंपा जाता है। तो इसलिए उसके ऊपर मेरे ख्याल में लॉयर्स गए हैं इस वक्त। लेकिन इसके बाद हमारे लॉयर्स की मुलाकात है, तो लीगल जो बात है वही आपको आके बताएंगे। लेकिन इमरान खान के जो तासुरात है वो मैंने आपको बता दिए। जारी कि मुझे पिछले 1.5 साल से इन्होंने जेल में रखा हुआ है, नाजायज केस बनाए, 2 दफ़ा कातलाना हमला किया, जिसको आपको पता है कि 4 गोलियां भी उनको लगी थी। उसके मुझे पिछले 1.5 साल से इन्होंने जेल में रखा हुआ है, नाजायज केस बनाए, 2 दफ़ा कातलाना हमला किया, जिसको आपको पता है कि 4 गोलियां भी उनको लगी थी। उसके बाद अगर वो इमरान खान कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कोई इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा हूं, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और आपने जो पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जुल्म कितना किया जा रहा है। कोई लोग जो अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आपको समझ आए कि जुल्म का निज़ाम आज के लिए नहीं है सिर्फ, ये आगे भी हमारी अगली नस्लों के लिए भी यही निज़ाम रहेगा और इससे भी बदतर होता जाएगा। इमरान खान ने ये भी कहा कि जब उनको जेल में डाला गया और उनको कई दफा डायरेक्टली कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें भी साउंड बाइट्स आती थी, हमारे तक भी बातें पहुंचती थी कि इमरान खान के सारे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, या वो बात करना बंद कर दें, या सियासत छोड़ दें। ये किस मकसद के लिए कर रहे थे? ताकि वो आप लोगों के लिए आवाज ना उठा सकें। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान ने ये भी आज कहा है, फिर से दोहराया है कि मैंने सिर्फ 2 दफा आप कौम को कॉल दी है। एक मैंने 8 तारीख को कॉल दी थी और 8 फरवरी को आपने भरपूर तरीके से निकले थे। आपको पहचान हो गई थी कि आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन आपने दुनिया में तारीख रकम कर दी, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आपने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि आप एक बाशऊर कौम है, आपने कौम बनकर निकले हैं। और अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9 फरवरी को आपका वोट आपसे छीन लिया गया, आपका हक आपसे छीन लिया गया, आपकी आजादी आपसे छीन ली गई। अब अगला क्या कदम उठाना है? आपको खुद उठाना है। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, जब आपने वोट डाला था तब भी इमरान खान जेल में थे, लेकिन अब इस जो आपकी आजादी दोबारा छीनी गई है, इसके लिए आपको 24 तारीख को निकलना है। उन्होंने खास तौर पे कहा है कि देखें मैं कुर्बानी दे रहा हूं और देने को तैयार हूं, लेकिन कभी आजादी मेरी खाली मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी। आपको आजादी तब मिलेगी जब आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपना हक मांगेंगे, और आप जब तक आपको आजादी नहीं मिलती, जब तक आपके वोट की कदर नहीं की जाती, तब तक आपने आराम से नहीं बैठना। 24 तारीख एक बड़ा अहम दिन होगा। इमरान खान कहते हैं ये मैं दूसरी कॉल आपको दे रहा हूं
کہ اب وقت آ گیا ہے, یہ فائنل کال ہے. آپ نے 24 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں. اگر آپ کو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا, کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے. جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا, اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور قاضی فائزیسا کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا, اور عامر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور عامر فاروق 1 گھنٹے میں, یہ دیکھیں کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں, کہ وہ 1 گھنٹے میں اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یہ احتجاج نہیں ہو سکتا. عامر فاروق آئین کے خلاف نہیں جا سکتا. عامر فاروق اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے. عامر فاروق کا کام تھا آئین کا تحفظ دینا. عامر فاروق اس وقت آئین غیر آئینی بات کر رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے 24 تاریخ انشاءاللہ سب نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد آ کے پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے. یہی عمران خان کا پیغام تھا. اس کے بعد عمران خان کا پیغام ہم تو نہیں لے کر آ سکتے, کیونکہ 30 منگل تک عمران خان کی کوئی کورٹ ڈیٹ نہیں ہے. مہربانی. عمران خان صاحب کو آج بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال کے اوپر. دیکھیں, عامر فاروق نے کیا ہے. عامر فاروق وہ شخص ہے جس کے آگے وہ کیسز عمران خان کے, اگر وہ کیسز میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا نا, عامر فاروق ڈھونڈ کے نکال رہا تھا کسی طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. اور عمران خان کہتے ہیں میں جوڈیشل کمیشن اس کے خلاف جانا ہے. قاضی فائزیسا کو بھی کہتے تھے اور اس کو بھی کہتے ہیں. اور کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ عامر فاروق کا کیا کام ہے اور اس کو کیا کام سونپا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں لائرز گئے ہیں اس وقت. اس کے بعد ہمارے لائرز کی ملاقات ہے, تو لیگل جو بات ہے وہی آپ کو آ کے بتائیں گے. لیکن عمران خان کے جو تاثرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. کیس جج صاحب جلدی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے. 24 تاریخ پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو ہر حال میں پاکستانیوں کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, ناجائز کیس بنائے, 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ 4 گولیاں بھی ان کو لگی تھیں. اس کے بعد اگر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں لڑا ہوں, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. اور آپ نے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کتنا کیا جا رہا ہے. کوئی لوگ جو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ظلم کا نظام آج کے لیے نہیں ہے صرف, یہ آگے بھی ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھی یہی نظام رہے گا اور اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو کئی دفعہ ڈائریکٹلی کبھی کسی نے نہیں کہا, لیکن ہمیں بھی ساؤنڈ بائٹس آتی تھی, ہمارے تک بھی باتیں پہنچتی تھیں کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, یا وہ بات کرنا بند کر دیں, یا سیاست چھوڑ دیں. یہ کس مقصد کے لیے کر رہے تھے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں.
آج وہ آپ لوگوں کے لیے قید میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے قید میں رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن میں اس قسم کا یہ جو چھوٹی سی ایک مافیا ہے، ان کی جو نظام انہوں نے باہر بنایا ہوا ہے ظلم کا، یہ میں نہیں قبول کروں گا۔ عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے، پھر سے دہرایا ہے کہ میں نے صرف 2 دفعہ آپ قوم کو کال دی ہے۔ ایک میں نے 8 تاریخ کو کال دی تھی اور 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے نکلے تھے۔ آپ کو پہچان ہو گئی تھی کہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس دن آپ نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک باشعور قوم ہیں، آپ نے قوم بن کر نکلے ہیں۔ اور اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 فروری کو آپ کا ووٹ آپ سے چھین لیا گیا، آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا، آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی۔ اب اگلا کیا قدم اٹھانا ہے؟ آپ کو خود اٹھانا ہے۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے ووٹ ڈالا تھا تب بھی عمران خان جیل میں تھے، لیکن اب اس جو آپ کی آزادی دوبارہ چھینی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو 24 تاریخ کو نکلنا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں، لیکن کبھی آزادی خالی میری قربانی سے نہیں آئے گی۔ آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنا حق مانگیں گے، اور جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی، جب تک آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کی جاتی، تب تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا۔ 24 تاریخ ایک بڑا اہم دن ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں یہ میں دوسری کال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ فائنل کال ہے۔ آپ نے 24 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا، کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے۔ جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائزیسا کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا، اور عامر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور عامر فاروق 1 گھنٹے میں، یہ دیکھیں کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یہ احتجاج نہیں ہو سکتا۔ عامر فاروق آئین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عامر فاروق اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے۔ عامر فاروق کا کام تھا آئین کا تحفظ دینا۔ عامر فاروق اس وقت غیر آئینی بات کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے 24 تاریخ انشاءاللہ سب نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد آ کے پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ یہی عمران خان کا پیغام تھا۔ اس کے بعد عمران خان کا پیغام ہم تو نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ 30 منگل تک عمران خان کی کوئی کورٹ ڈیٹ نہیں ہے۔ مہربانی۔ عمران خان صاحب کو آج بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال کے اوپر۔ دیکھیں عامر فاروق نے کیا ہے۔ عامر فاروق وہ شخص ہے جس کے آگے وہ کیسز عمران خان کے اگر وہ کیسز میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا نا، عامر فاروق ڈھونڈ کے نکال رہا تھا کسی طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ اور عمران خان کہتے ہیں میں جوڈیشل کمیشن اس کے خلاف جانا ہے۔ قاضی فائزیسا کو بھی کہتے تھے اور اس کو بھی کہتے ہیں، اور کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ عامر فاروق کا کیا کام ہے اور اس کو کیا کام سونپا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں لائرز گئے ہیں اس وقت، اس کے بعد ہمارے لائرز کی ملاقات ہے، تو لیگل جو بات ہے وہی آپ کو آ کے بتائیں گے۔
لیکن عمران خان کے جو تاثرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. گیٹ پہ ہماری انٹری ڈینائی کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اندر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب کوئی الطاف صاحب وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ عمران خان صاحبہ کے وکیل اور ان کی فیملی آج الاؤ نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق 2 اپلیکیشن لے کر آئے تھے. ایک ان کی میڈیکل گراؤنڈ پہ ایگزمپشن تھی اور دوسرا جو اسلام آباد کی عدالتوں اور ملک کی تمام عدالتوں میں پلیڈر کا ایک کانسیپٹ ہے. تو آج اس کے تحت ہم دوسری درخواست لائے تھے اور آج ہم نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی حاضری کے لیے پلیڈر مقرر کرنے کی صدا کی تھی. اور جو میرے ساتھ بیرسٹر سلمان کرل تھے ان کی بھی انٹری ڈینائی ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ آج آپ چاہے جو مرضی کر لے آپ کی اندر انٹری نہیں ہوگی. اور تقریباً 20 منٹ بعد ہمیں پتہ چلا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی نہ خود فالو اپ کر رہی ہے نہ ان کی طرف سے کوئی فالو اپ کر رہا ہے. تو ہم ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کرتے ہیں تاکہ ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے. میں آج اطلاع کے لیے بھی یہ بتاتی ہوں کہ اس ٹائم بشریٰ عمران خان صاحبہ اومنی بس بیل پہ ہیں 3 دسمبر تک اور اس قسم کے تمام وارنٹس اومنی بس بیل کور کرتا ہے. ہم قانون اور آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پہ ڈٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں قیمت چکانی پڑ رہی ہے. انشاءاللہ قیمت چکائیں گے لیکن حق کے راستے پہ ڈٹے رہیں گے اور اپنے تمام تک کیسز کا بھی فالو اپ کریں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. آج عمران خان کے ساتھ بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے کیونکہ کیس جج صاحب جلدی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے. 24 تاریخ پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو ہر حال میں پاکستانیوں کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, ناجائز کیس بنائے, 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ 4 گولیاں بھی ان کو لگی تھیں. اس کے بعد اگر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں لڑا ہوں, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. اور آپ نے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کتنا کیا جا رہا ہے. کوئی لوگ جو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ظلم کا نظام آج کے لیے نہیں ہے صرف, یہ آگے بھی ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھی یہی نظام رہے گا اور اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو کئی دفعہ ڈائریکٹلی کبھی کسی نے نہیں کہا لیکن ہمیں بھی ساؤنڈ بائٹس آتی تھی, ہمارے تک بھی باتیں پہنچتی تھیں کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا وہ بات کرنا بند کر دیں یا سیاست چھوڑ دیں. یہ کس مقصد کے لیے کر رہے تھے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں. آج وہ آپ لوگوں کے لیے قید میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے قید میں رکھنا ہے رکھ لیں, لیکن میں اس قسم کا یہ جو چھوٹی سی ایک مافیا ہے ان کی جو نظام انہوں نے باہر بنایا ہوا ہے ظلم کا, یہ میں نہیں قبول کروں گا. عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے, پھر سے دہرایا ہے کہ میں نے صرف 2 دفعہ آپ قوم کو کال دی ہے. ایک میں نے 8 تاریخ کو کال دی تھی اور 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے نکلے تھے. آپ کو پہچان ہو گئی تھی کہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. اس دن آپ نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک باشعور قوم ہیں, آپ نے قوم بن کر نکلے ہیں. اور اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا, 9 فروری کو آپ کا ووٹ آپ سے چھین لیا گیا, آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا, آپ کی آزادی آپ سے چھین لی گئی. اب اگلا کیا قدم اٹھانا ہے؟
آپ کو خود اٹھانا ہے. عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں. جب آپ نے ووٹ ڈالا تھا تب بھی عمران خان جیل میں تھے. لیکن اب اس جو آپ کی آزادی دوبارہ چھینی گئی ہے, اس کے لیے آپ کو 24 تاریخ کو نکلنا ہے. انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی دے رہا ہوں اور دینے کو تیار ہوں, لیکن کبھی آزادی خالی میری قربانی سے نہیں آئے گی. آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے, آپ اپنا حق مانگیں گے, اور آپ جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی, جب تک آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کی جاتی, تب تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا. 24 تاریخ ایک بڑا اہم دن ہوگا. عمران خان کہتے ہیں یہ میں دوسری کال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, یہ فائنل کال ہے. آپ نے 24 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں. اگر آپ کو یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ ان کی کسی بات کے اوپر آپ نے نہیں چلنا, کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے. جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا, اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور قاضی فائزیسا کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا, اور عامر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور عامر فاروق 1 گھنٹے میں, یہ دیکھیں کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یہ احتجاج نہیں ہو سکتا. عامر فاروق آئین کے خلاف نہیں جا سکتا. عامر فاروق اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے. عامر فاروق کا کام تھا آئین کا تحفظ دینا. عامر فاروق اس وقت غیر آئینی بات کر رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے 24 تاریخ انشاءاللہ سب نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد آ کے پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے. یہی عمران خان کا پیغام تھا. اس کے بعد عمران خان کا پیغام ہم تو نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ منگل تک عمران خان کی کوئی کورٹ ڈیٹ نہیں ہے. مہربانی. عمران خان صاحب کو آج بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور اسلام آباد میں احتجاج کی مثال کے اوپر. دیکھیں عامر فاروق نے کیا ہے. عامر فاروق وہ شخص ہے جس کے آگے وہ کیسز عمران خان کے اگر وہ کیسز میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا نا, عامر فاروق ڈھونڈ کے نکال رہا تھا کسی طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. اور عمران خان کہتے ہیں میں جوڈیشل کمیشن اس کے خلاف جانا ہے. قاضی فائزیسا کو بھی کہتے تھے اور اس کو بھی کہتے ہیں. اور کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ عامر فاروق کا کیا کام ہے اور اس کو کیا کام سونپا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں لائرز گئے ہیں اس وقت. اس کے بعد ہمارے لائرز کی ملاقات ہے, تو لیگل جو بات ہے وہی آپ کو آ کے بتائیں گے. لیکن عمران خان کے جو تاثرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. گیٹ پہ ہماری انٹری ڈینائی کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اندر اسسٹنٹ سپرڈنٹ صاحب کوئی الطاف صاحب وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ بشرا عمران خان صاحبہ کے وکیل اور ان کی فیملی آج الاؤ نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق 2 اپلیکیشن لے کر آئے تھے. ایک ان کی میڈیکل گراؤنڈ پہ ایگزمپشن تھی, اور دوسرا جو اسلام آباد کی عدالتوں اور ملک کی تمام عدالتوں میں پلیڈر کا ایک کانسیپٹ ہے. تو آج اس کے تحت ہم دوسری درخواست لائے تھے, اور آج ہم نے بشرا بی بی صاحبہ کی حاضری کے لیے پلیڈر مقرر کرنے کی صدا کی تھی. اور جو میرے ساتھ میرے سلمان کرل تھے, ان کی بھی انٹری ڈینائی ہوئی, اور ہمیں بتایا گیا کہ آج آپ چاہے جو مرضی کر لے, آپ کی اندر انٹری نہیں ہوگی. اور تقریباً 20 منٹ بعد ہمیں پتہ چلا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی نہ خود فالو اپ کر رہی ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی فالو اپ کر رہا ہے. تو ہم ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کرتے ہیں تاکہ ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے. میں آج اطلاع کے لیے بھی یہ بتاتی ہوں کہ اس ٹائم بشرا عمران خان صاحبہ اومنی بس بیل پہ ہیں.
3 दिसंबर तक, और इस किस्म के तमाम वारंट्स ओमनी बस बेल कवर करता है। हम कानून और आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं, हमें पता है कि हम हक पे डटे हुए लोग हैं और हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। इंशाल्लाह कीमत चुकाएंगे, लेकिन हक के रास्ते पे डटे रहेंगे और अपने तमाम तक केसेस का भी फॉलो अप करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज इमरान खान के साथ बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है, क्योंकि केस जज साहब जल्दी वहाँ से उठ के चले गए थे। 24 तारीख फिर से इमरान खान ने कहा है कि 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पिछले 1.5 साल से इन्होंने जेल में रखा हुआ है, नाजायज़ केस बनाए, 2 दफ़ा कातलाना हमला किया, जिसको आपको पता है कि 4 गोलियां भी उनको लगी थी। उसके बाद अगर वो इमरान खान कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कोई इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा हूँ, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और आपने जो पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जुल्म कितना किया जा रहा है। कोई लोग जो अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आपको समझ आए कि जुल्म का निज़ाम आज के लिए नहीं है सिर्फ, ये आगे भी हमारी अगली नस्लों के लिए भी यही निज़ाम रहेगा और इससे भी बदतर होता जाएगा। इमरान खान ने ये भी कहा कि जब उनको जेल में डाला गया और उनको कई दफ़ा डायरेक्टली कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें भी साउंड बाइट्स आती थी, हमारे तक भी बातें पहुंचती थी कि इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, या वो बात करना बंद कर दें, या सियासत छोड़ दें। ये किस मकसद के लिए कर रहे थे? ताकि वो आप लोगों के लिए आवाज़ ना उठा सकें। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान ने ये भी आज कहा है, फिर से दोहराया है कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा आप कौम को कॉल दी है। एक मैंने 8 तारीख को कॉल दी थी और 8 फरवरी को आपने भरपूर तरीके से निकले थे। आपको पहचान हो गई थी कि आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन आपने दुनिया में तारीख रकम कर दी, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आपने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि आप एक बाशऊर कौम हैं, आपने कौम बनकर निकले हैं। और अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9 फरवरी को आपका वोट आपसे छीन लिया गया, आपका हक आपसे छीन लिया गया, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई। अब अगला क्या कदम उठाना है? आपको खुद उठाना है। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, जब आपने वोट डाला था तब भी इमरान खान जेल में थे, लेकिन अब इस जो आपकी आज़ादी दोबारा छीनी गई है, इसके लिए आपको 24 तारीख को निकलना है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि देखें, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और देने को तैयार हूँ, लेकिन कभी आज़ादी मेरी खाली मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी। आपको आज़ादी तब मिलेगी जब आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपना हक मांगेंगे। और आप जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती, जब तक आपके वोट की कदर नहीं की जाती, तब तक आपने आराम से नहीं बैठना। 24 तारीख एक बड़ा अहम दिन होगा। इमरान खान कहते हैं ये मैं दूसरी कॉल आपको दे रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है, ये फाइनल कॉल है। आपने 24 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ना इमरान खान कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ये 24 तारीख की डेट वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं,
आप इनकी किसी बात के ऊपर आपने नहीं चलना, क्योंकि आपका ये आईनी हक है। जहां तक आमिर फारूक की बात आती है, आपको सबको पता है कि दो लोग हैं जिनके ऊपर शुरू से इमरान खान ने अपना एतमाद का इजहार नहीं किया, और उन्होंने पता है कि ये दोनों लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, इस माफिया के लिए काम कर रहे हैं। और काजी फायजीसा का तो आपने देख लिया कि उन्होंने कैसे खुल के किया, और आमिर फारूक का भी आपको पता है। और आमिर फारूक 1 घंटे में, ये देखें कितनी जल्दी फैसले होते हैं कि वो 1 घंटे में उठ के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये एहतजाज नहीं हो सकता। आमिर फारूक आइन के खिलाफ नहीं जा सकता। आमिर फारूक इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो एक छोटा सा खुदा है। आमिर फारूक का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ देना। आमिर फारूक इस वक्त आइन गैर आइनी बात कर रहा है, वो अपने लोगों के खिलाफ जा रहा है। इसलिए 24 तारीख इंशाल्लाह सबने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद आके पुरअमन एहतजाज में शामिल होना है। यही इमरान खान का पैगाम था। इसके बाद इमरान खान का पैगाम हम तो नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि 30 मंगल तक इमरान खान की कोई कोर्ट डेट नहीं है। मेहरबानी। इमरान खान साहब को आज बानी पीटीआई को ये बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म भी जारी किया गया है, जब से जुलूस